پڑھیا لکھیا بندہ بے ایمانی کرے تو بڑی دیر تک نہیں پڑھیا جائے، بڑی دیر تک نہیں پڑھیا جاندہ اپنی تعلیم دی وجہ تو، اپنی چالاکی دی وجہ تو، اپنے ایجوکیشن دی وجہ تو۔ یہ جڑا یہودی سن چیز سرکار دو عالم دے دور ہے سب تو برے دشمن اے سن۔ یہ دے واسطے میں دلیل عرض کر رہا ہر لڑائی جڑی ہوئی یہ سرکار دو عالم نہ وہ مدینے دے قریب ہوئی، لوگ قریب آئے نے تے انہاں آگے حملہ کیتا ہے تے مسلمانہ او دا جواب دیتا ہے۔ یہ صرف یہودیاں دا وہ کلا سی خیبر جتے حضور خود چل کے گئے ہیں تے اللہ نے باقاعدہ اتھے جان دا حکم دیتا تے جا کے انہوں فتح کرن دا حکم دیتا، یعنی جنہ تے باقاعدہ اللہ نے آپ کے جا کے حملہ کروایا ہے وہ یہودی آج بھی اسلام کو سب تو زیادہ نقصان دے رہے ہیں، ایس ویلے اس وقت بھی سب تو زیادہ کر دے ہو کی سان انہوں نے متعلق میں آیت مجیدہ پڑھی ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر جناب علی 75۔ اللہ فرماتے ہیں اے مومنو افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تم طمع کرتے ہو کہ یہ یہودی ایمان لے آئیں گے، تم طمع کرتے ہو کہ یہ یہودی ایمان لے آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں تو ایک فرقہ ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے، ایک فریق ایسا ہے ان یہودیوں میں یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے، اللہ کا کلام یہ سنتے ہیں۔ ایک فریق ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے سُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ، یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ کلام خدا ہے، یہ اپنی چالاکی سے کلام خدا میں تحریف کر دیتے ہیں، یہ کلام خدا کو بدل دیتے ہیں۔ کلام خدا کچھ ہوتا ہے، یہ بنا کچھ دیتے ہیں۔ ایک ہم پڑھیا لکھے کر سکتا ہے، ان پڑھ نہیں کر سکتا۔ کسی تحریر اچ وعدہ کاٹا ان پڑھ بندہ نہیں کر سکتا کہ بلا تحریر اچ وعدہ کاٹا کرے گا تو پڑھیا لکھیا بندہ کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ ہیں یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ کلام خدا ہے، ان کی عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ کلام خدا ہے، پھر کلام خدا کو یہ بدل دیتے ہیں۔ علماء نے قبلہ دو قسم درسیاں بدل دیا، ایک سیدھا سیدھا کلام ہی بدل دینا، ایک وضاحتی بیان دا مفہوم بدل دینا۔ میں کدی اوکھیاں گلاں کیتیاں نہیں لیکن دوبارہ عرض کرنا، ایک کلام نو ہی تبدیل کر دینا، دوسرا ہے کہ کلام وہی رہے او دے مفہوم نو تبدیل کر دینا، او دے وضاحتی بیان چ بدل دینا۔ اللہ فرماندا ہے اے یہودی یہ کام کرتے ہیں، کلام خدا چ تبدیلی کرتے ہیں تے ان پڑھ بندیاں نو پتہ نہیں لگتا۔ میرے محترم سامعین دے واسطے دوجی میں آیت پڑھنا تاکہ اور واضح ہو جائے کہ کردے کی سن۔ سورہ مبارکہ بقرہ دی 104 نمبر آیت اللہ فرماندا ہے ادھوں حالات سن کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نال یہودی بھی پیغمبر دے خطبے چ بیندے سن، پیغمبر دے خطاب وچ یہودی بھی وچ بیٹھے ہوندے سن۔ اس دور وچ جدوں صحابہ نو سمجھ نہیں سی نہ ہوندی کسی گل دی، پیغمبر دی گل دی، تے صحابہ آندے سن رائنا رائنا یا رسول اللہ رائنا رائنا، رائنا دا مطلب سی کچھ رعایت فرمائی، یا رسول اللہ ہم سے کچھ رعایت فرمائی، یا رسول اللہ ہمارا کچھ لحاظ کیجئے، سانو سمجھ نہیں آئی دوبارہ سمجھا دیں۔ وہ دوبارہ سمجھان واسطے جڑے بندے پڑھے لکھے نے جانتے ہیں کہ اسی سکول ٹیچر جدو سان پڑھان دے اجب سکول ٹیچر نہیں جی کرتے، وہ جدو سمجھاتے ہیں ساری کلاس نو سمجھ نہیں ہوندی، کچھ بندیاں نو سمجھ آ جاندی ہے، کچھ بچیاں نو سمجھ نہیں، وہ جنہوں نہیں ہوندی وہ اندر سر جی ایک باری پھر سمجھاؤ، پھر وہ سمجھاتے ہیں، پھر اندر سر جی مہربانی کرو ایک باری پھر سمجھاؤ، وہ تریک باری سمجھا کے تو پھر ٹیچر آندا ہے کہ یار تسی سمجھتے ہی نہیں، وہ پھر آخر مانیٹر نو کہہ کے چلا جاتا ہے کہ جنہوں نے نہیں نہ انہوں تو سمجھا، جنہ بچیاں نو سمجھ نہیں آئی انہوں تو سمجھا دے۔ یہ سارے سکول دے شکریہ، اے نوجوانوں سارے بچے جانتے ہیں
وہ مانیٹر ہوتا ہے وہ قد ویخ کے نہیں بنایا جاتا، وہ جسامت ویخ کے نہیں بنایا جاتا، وہ خاندان ویخ کے نہیں بنایا جاتا، وہ لائق ترین بچہ ہوتا ہے نا بچوں لائق ترین انہوں مانیٹر بنا کے وہ چھڑ جاتا ہے، وہ آندا جنہوں سمجھ نہیں آئی چونکہ میں وڈا ہو سکتا ہے ڈر دے نہ سمجھ جاؤں، ہو سکتا ہے میری عزت دی وجہ تو نہ سمجھ جاؤں، چونکہ تم ہی بچ بیٹھا ہے انہاں دے، تو مانیٹر ہے، تو میں جاواں گا تے انہاں نوں سمجھا دیں، میں جاواں گا تے انہاں نوں سمجھا دیں۔ میں حیران ہاں مولوی صاحبان تسی حضرت علی نوں ٹیچر نہیں بھی مندے مانیٹر ہی مان گئے ہو صاحب۔ جی مہربانی بہت شکریہ۔ پیغمبر تو بعد حضرت علی سمجھاتے سن، پیغمبر تو بعد جنہوں سمجھ نہیں سی ہوندی انہوں مولا علی سمجھاتے سن۔ اور سورہ مبارکہ محمد کی ایک آیت بھی موجود ہے، آنکھوں تو بھی پڑھ دیں، میرا خیال بھی پڑھ دینی چاہیے اس مقام تے، پھر دوبارہ میں پھر اتھی آؤں گا۔ سورہ محمد کی آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب تیری دربار میں تیری محفل میں ہوتا یہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ، ان میں سے ایسے بندے بھی ہیں کہ جو بات کرتے ہیں تو تو سنتا ہے، تو بات کرتا ہے تو وہ سنتے ہیں، پھر حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب وہ تجھ سے جدا ہوتے ہیں، جب تو الگ ہوتا ہے، جب تو چلا جاتا ہے تقریر کر کے، تو قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو وہ تیرے جانے کے بعد علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہا۔ کچھ بندے ہیں جو تیری تقریر سنتے ہیں، سن کے تو چلا جاتا ہے تو بعد میں اوت العلم علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال آنفا، یہ ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا۔ میں پنجابی پہ بولنا جی جب اتنی دور کوئی نہیں، پنجاب دے وچ ہی ایتھے میں کھلوتا ہوں تے پنجابی سارے بیٹھے ہو، تسی سن دے ہو پہ میں کی پیانا، تانوں سمجھ آ رہی ہے میں کی پیانا۔ جڑا ساری تقریر کر کے ٹر جاؤں تے اے نال دے بندے نے پوچھے اے مولوی کی آندا سی، اے دا مطلب ہے کوئی گل ہے انہوں سمجھ نہیں آئی۔ جنہوں پنجابی دی سمجھ نہیں ہوندی وہ پنجابی کیسا ہے، تے جنہوں عربی دی سمجھ نہیں ہوندی وہ عربی کیسا ہے۔ یعنی نبی گل کر رہے ہیں تو وہ پھر پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، ایک لطف ہے، پوچھتے کنہوں نے قال للذین اوتوا العلم، وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے قرآن چو قبلہ ایک گل طے ہو گئی کہ نبی دی محفل سارے بندے برابر نہیں سن، کچھ پوچھتے تھے، بولو جی، کچھ پوچھنے والے ہیں، کچھ تھوڑی خیر ہوئے نوجوانوں، کچھ پوچھنے والے ہیں، کچھ بتانے والے ہیں۔ میں پیغمبر تو بات نہیں گل کر رہے ہیں، کچھ پوچھنے والے ہیں، کچھ بتانے والے ہیں۔ حضرت علی دے برابر بندے لے آنے والے قرآن تے ہاتھ رکھ، علی پوچھنے والوں میں آتے ہیں یا بتانے والوں میں؟ مہربانی جناب، بالکل واضح کر، میں واضح کرتا ہوں۔ حضرت علی دعویٰ ہے، میرا دعویٰ ہے حضرت علی پوچھنے والوں میں نہیں، حضرت علی بتانے والوں میں آتے ہیں، کیونکہ وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے۔ ادھا مطلب پوچھنے والے ہو رہے دسن والے ہو رہے۔ جدو میں پہلی مرتبہ چھایا سا وہ تو میں پوچھ کے آیا سا کہ وہ مجلس گاہ کتنے، ہوں میں سیدھا آ گیا، وہ پوچھ کے ہونا پہنتا ہے۔ جڑا بندہ پوچھتا ہے بھئی مجلس گاہ کتنے ہے، وہ پوچھتا اس واسطے کو پتا نہیں، ایک پوچھتا پیا دوسرا دستا پیا، وہ آندا ادھر مجلس، ایک دستا پیا ایک پوچھتا پیا، دو بندے نے، ایک تیسرا اتوں آ گیا، وہ وہندا پیا ایک بندہ مجلس کا پوچھتا پیا دوسرا انہوں دستا پیا، انہیں بھی مجلس جانا تیسرے بندے نے اپنی عقل نال بندے جواب دین، ایک پوچھتا پیا ایک دستا پیا، یہ دو بندے کے کھڑے ہیں، تیجا آیا ہے انہیں بھی مجلس سے آنا ہے۔ انہوں پوچھنے والے کو پوچھنا چاہیے یا دسن والے کو پوچھنا چاہیے؟ مہربانی بھائی نے پوچھنا ہے بجرا مجلس کتنے ہو رہے، ایک بندہ پوچھنا پیا، مثلا میں پوچھنا پیا بھی حضرت اے مجلس کدھر ہے، ایک تیسرا بندہ آ کے مینوں پوچھتا ہے کہ مجلس کدھر ہے، میں انہوں آکھاں گا تیرے سامنے میں آپ پیا پوچھنا،
جہدے کولوں میں پوچھنا یہ کولوں تو پوچھ لے، جہدے کولوں میں پیا پوچھنا یہ کولوں تو پوچھنا ہے۔ صحابہ دے عاشقوں جنہ کولوں صحابہ پوچھتے ہیں وہ کولوں تسی بھی پوچھ لو۔ بھائی کچھ پوچھنے والے ہوتے ہیں، کچھ بتانے والے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ساڈا دعویٰ جی بندے غصہ نہ کریں، ساڈا دعویٰ جی، ساڈا دعویٰ جی پوری قیامت تک حیدری قیامت تک ساری گزارش ہے۔ نوجوانوں چیلنج نہیں گزارش، وہ چیلنج تے غصہ لگتا ہے، گزارش تے غصہ نہیں لگتا، ترلے تے غصہ نہیں لگتا۔ ساڈا ترلا ہے قرآن دے نام تے ترلا ہے۔ قیامت تک کوئی ثابت کرے کہ آل محمد بچوں کسے نے صحابہ محمد کو مسئلہ پوچھا، آل محمد دی کسے فرد نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مسئلہ پوچھا ہوئے تے صحابہ کرام دا آل محمد کو مسئلہ پوچھنا اسی ثابت کر دینا تو اڑیا کتابہ جو ثابت کر دینا۔ حضرت عمر بن خطاب دا ایک فرمان پڑھنا چاہنا، اگر تسی جذباتی نہ ہو آرام نہ ٹھنڈے دل نہ سنو۔ حضرت عمر بن خطاب وہ فرماتے ہیں یار انہیں دعا کی تھی اللہ کی۔ اچھا کئی بندے دعا کرتے ہیں تو بچ او دے چ بھی کوئی نہ کوئی درس مل جائے۔ دعا کیسی کی تھی نے فرماتے ہیں یا اللہ، دھیان نہ سنیے میں ذمہ دار نے پڑھنا، یا اللہ عمر کی زندگی میں وہ دن ہی نہ آئے جب مشکل ہو اور علی نہ ہو۔ سبحان اللہ، جب مشکل ہو اور علی نہ۔ اور کئی مرتبہ فرما چکے ہیں اگر آج علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ تو مطلب ہے پوچھنے والے اور ہیں، بتانے والے اور ہیں۔ جے ساڈا عقیدہ توحید کمزور ہے تو بندے گل کریں، عقیدہ ختم نبوت کمزور ہے تو بندے گل کریں، عقیدہ امامت کمزور ہے تو بندے گل کرنا اے کمزوری ہے۔ عقیدہ ولایت ساڈا کمزور نہیں، عقیدہ امامت کمزور نہیں، عقیدہ ختم نبوت ساڈا پوری دنیا تو مضبوط ہے کہ نبی تے نبوت ایک مک گئی۔ او دا ثبوت واسطے ایک ہی گل کافی ہے کہ ختم نبوت تو بعد اگر کسی روایت پڑھی ہے کہ اگر کوئی نبی ہوتا اسی اگر بھی نہیں مانتے، جدو ہے ہی نہیں، جدو ہونا ہی نہیں، نبوت نو گنجائش ہے ہی نہیں، پیغمبر تو بعد نبی ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ساڈے کول جڑا ثبوت ہے نا جی ختم نبوت تھا، یقین کرو، شکریہ یا علی، ساڈے کول ختم نبوت دے ثبوت دا نام ولایت علی۔ یقین کرو اساں جدوں بچیاں نو اپنے نو محمد رسول اللہ پڑھایا نا، نال ہی آکھیا بچیا فوراً نال آکھنا اوتھے ہی آکھنا علی، تاکہ ساڈے بچیاں نو پتہ لگ جائے جدوں محمد تو بعد علی نبی نہیں نہ ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نبی نہیں۔ ایک ختم نبوت ہے ساڈا ایمان۔ لو جی ساڈا قصور جڑا لبا ہے نا وہ قصور سنو، قصور ساڈا ایک ہی ہے، نہ ساڈا عقیدہ توحید کمزور ہے، نہ نبوت، نہ رسالت، نہ امامت، نہ ولایت، نہ قیامت۔ الحمدللہ قصور ساڈا ایک ہی ہے، وہ ساڈے منہ تے کافر لکھ جاؤ، ڈاڈا بندہ تو ساڈے بوئے تے لکھ جا، ایک گل ہے او دے تے اسی پکے ہاں تے اساں پکے ہاں رہنا، پکے ہاں تے پکے ہاں رہنا، او ساڈا قصور ہی، او ساڈا رہنا ہی جو قرآن ہاتھ چ لے کے کر رہے نہ اساں پچھلے زمانے چ کسے پوچھن والے کو دین پوچھیا ہے تے نہ آئندہ بھی کسے ایسے کو پوچھاں گے جڑا آپ دین پوچھتا ہے۔ ہم پوچھنے والوں سے نہیں پوچھتے، ہم بتانے والوں سے پوچھتے ہیں۔ بتاتے کون ہیں؟ اوت العلم، علم والے۔ یہ جڑا تشریح کی ہے نا جی شاہ عبد القادر نے، انہاں دا حوصلہ ہے کیونکہ یہی کر گئے نے تے بچی یہ گل ساڈا کسے مولوی کیتی ہوندی تے انہوں پرچہ ہو گیا ہوندا، اس واسطے کہ ساڈا مرحلہ پاکستان چ نازک۔ وہ مولوی مینگل جڑا منظور مینگل صاحب نے انہاں حضرت عثمان دی گستاخی کر دیتی۔ تمہیں پتہ پڑھا لکھا بندہ جب روندا یہو جہا کام کردا ہے، میں پہلے دسیا وہ بڑے حساب کتاب نال کردا ہے، انہاں حضرت عثمان دی گستاخی کر دیتی ہے تو ہن تک انہاں تے پرچہ کوئی نہیں ہویا، کوئی نہیں ہویا۔ اسی دہرائیے نہ پھر انہاں کی آکھیا تے ساڈے تے پرچہ ہونا۔
اسی دہرائیے نا ایک بار کہ انہیں آکھیا کی حضرت عثمان دے متعلق تے ساڈے تے ہونا وہ تو پھر نہیں ہونا چونکہ نازک مرحلہ ہے ایری میں صاحب لانا پہ قرآن ہاتھ چتا لینا کہ بندہ کچھ نہ کچھ خیال کر لے میں جھوٹ نہیں بول رہا اے اتنے لکھی ترے گلا وہ فرماتے ہیں جو پیغمبر کی بارگاہ میں بندے بیٹھ کر پیغمبر کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے انہیں 3 احتمال سار کیتے ہیں 3 احتمال وہ کی فرماتے ہیں پہلی گل یہ گل سادے واسطے گل نہیں قرآن میں تاں ہاتھ رکھنا کو میرا حیا کر چھڑے میں نہیں آکھیا میں نہیں لکھیا اے لکھیا آگے پڑھ لو وہ فرماتے ہیں یا تو وہ بندے کند ذہن تھے کند ذہن کا بھی ترجمہ کرنا پڑا جنہوں کند ذہن بھی سمجھانا پڑا وہ بھی کند ذہن کند ذہن آندے نے تھوڑا دماغ تھوڑا کم کر بندے کاٹا کر رکھتے ہو کند ذہن تھے دوجا وہ فرماتے ہیں یا پھر نہ سمجھ بندے نے سمجھ نہیں سی ہوگی نہ سمجھ تیسری گل فرماتے ہیں یا پھر یادداشت کمزور تھی یہ مطلب 3 گلاں ہو سکتی ہیں نبی سامنے پہ گفتگو کرتے ہیں تو انہوں نے سمجھ نہیں آتی پہلی گل تے پہ فرماتے ہیں یا وہ بندے کند ذہن سان یا نہ سمجھ سان تو یا انہوں دی یادداشت کمزور سی پھر سانو معاف کریں نہ سی کسے کند ذہن کو دین سکھنا چاہنے ہیں نہ کسے نہ سمجھ کو سکھنا چاہنے ہیں تے نہ او دے کولوں جنوں گلاں بھول جان اسی او دے کولوں دین سکھنا چاہنے ہاں جدے وچ عیب ہی کوئی نہ ہوے تے جدے وچ کوئی عیب نہ ہوے مذہب اہل بیت میں اسے معصوم کہتے جدوں دین لے آیا معصوم ایک مہربان نے آکھیا کہ یار تسی ایویں نا لمبی گل نہ کرو کئی بار دھیان نہیں بندے دا ہوندا تے نہیں سمجھ آوندی جڑے بندے دا دھیان پیچھے باہر سائیکل رکھا ہے او دا اوتھے ہی دھیان ہے کہ سائیکل نہ لے جائے جُتی رکھا ہے جُتی ال دھیان کو جُتی نہ لے جا سارے انہیں دھیان نال گل تے نہیں نہ سن ایک نے لکھا ہے بھی ہو سکتا ہے اور بندے نبی پاک دے سامنے بیٹھے سن انہاں دا نبی ال ایڈا دھیان نہ ہو نبی ال ایڈا دھیان نہ ہو پھر بندے اندر شیعہ گلاں بناندے سی نہیں دھیان نہیں نبی ال دھیان ٹھیک ہے چل پھر انج کر لیں اسی منکر کوئی نہیں ہو کے راضی تے نہ اسی تیرے کو کافر کہلوا کے راضی ہاں وہ جی ایک گل پکی ہے یہ جی تارے نبی ال دھیان نہیں نا ساڈا او دے ال دھیان جڑا پیغمبر ال دھیان نہیں رکھدا سانو دے ال دھیان رکھن دی کیڑی لوڑ ہے وہ پھر میں بڑی کوشش کر کے نا اصلی گل لبھی نہ تے گل اے نکلی ہے یہ کند ذہن سان نہ گل اے نکلی ہے کہ نہ سمجھ سان نہ گل اے شکریہ نہ گل اے نکلی ہے کہ یادداشت کمزور سی تے نہ گل اے لکھی ہے پر دھیان نہیں سی ہوندا میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ کو پوچھیا اللہ فرماتا نہیں ایسی کوئی گل نہیں سی چنگے بھلے سان چنگے بھلے سان ایسی گل کوئی نہیں سی میں کہ اللہ پھر انہوں نبی دی گل دی سمجھ کیوں نہیں سی ہوندی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اصل میں بات یہ تھی کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر میں کہا کیوں اللہ فرماتا واتبعوا اہواءہم وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں میں نے کہا تھا نبی کی پیروی کرو انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی پھر اللہ فرماتا میں مورا لا دیتی ہوں میں کہ اللہ پاک انہیں مجمع کی طرح کے سوال کر رہے ہیں کہ وہ بیچارے معاف کرنا اللہ کو پہلا معافی مانی وہ بیچارے دین سکھنا ہوندے نبی دی مسجد نبی دے خطبے جو بیٹھے تے تو کو مورا لائی ہونے تاکہ انہوں سمجھ کوئی نہ آئے کافروں کا دے واسطے نبی بھیجی تاکہ انہوں ہدایت آ جائے مشرکوں کا دے واسطے نبی بھیجے ہدایت آ جائے یہودیاں چکا دے واسطے نبی بھیجے وہ یار ہدایت آ جائے تو میں کیا وہ ہدایت لینا ہوندے نے تو تسی کو مور لا چھڑ دے انہوں نے سمجھ نہیں ہوندی اللہ فرماندا خبردار میں ظالم نہیں میں عادل ہاں سبحان اللہ یہ کیویں ہو سکتا کہ بندہ سمجھن آیا ہوئے دین کافر ہوئے مشرک ہوئے یہودی ہوئے عیسائی ہوئے کہ وہ سمجھن آیا ہوئے تو میں مور لا چھڑ پہ نہ سمجھے یہ کیویں ہو سکتا میں تو پیغمبر ہی سمجھان واسطے بھیجے میں تو پیغمبر ہی ہدایت واسطے بھیجے میں کہ اللہ یہ کون سا پر میں کافر تو نہیں سننا ہے کافراں تو نہیں میں مور لاندا یہودیاں تو نہیں میں مور لاندا عیسائیاں تو نہیں میں مور لاندا مشرکاں تو نہیں میں مور لاندا تو میں کدے تے لانا ہے
ہن لطف ہے نا جنی تواڈی توجہ ہے اللہ سورہ مبارکہ المنافقون آیت نمبر 3 اللہ فرماندا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ وہ ہے جو ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے۔ سبحان اللہ، مہرے میں ان پہ لگاتا ہوں جو پہلے ایمان لائے تھے اور لائے تھے پھر کافر ہو گئے، پھر کافر ہوں گے۔ اللہ فرماتا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب میں نے چونکہ یہ ایمان لا کے کافر ہوئے مکر گئے نے ایمان لے آ کے، میں نہ تے ان دلوں تے مورا لا دتیاں نے، میں اللہ پہ آنا لا یفقہون، لا یفقہون، میری سر ٹھیک ہوندی تے میں سوانو سارے نو نار لا کے آکھنا سی لا یفقہون، لا یفقہون، سارا مجمع میرے نال لگا ہونا سی۔ ہن میری سر ٹھیک نہیں، میں پھر تحت لفظ ہی کہہ سکنا لا یفقہون، لا یفقہون، اللہ تے اعتبار کرنے والے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں لا یفقہون، اب یہ نہیں سمجھ سکتا۔ صدقہ جاواں، آباد رہو بھائی آباد رہو۔ اللہ بیان ہے جڑے ایمان لیاؤن تو بعد کافر ہو گئے نا، جڑا ایمان لیاؤن تو بعد کافر ہو گئے نا، الحمدللہ انہوں منافق آنے۔ سبحان، خدا قرآن سے کی نا جی منافق تے جڑی میں سورت پڑھی ہے میرے خیال نام ہی کافی ہے، کئیاں فریجہ دے نال لکھیا ہوندا ہے نام ہی کافی ہے، اے نام ہی کافی ہے، سورت دا نام ہی منافقون ہے۔ سورہ منافقون دی آیت مجیدہ میں پڑھی ہے تمہارے سامنے 3 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ منافقون دی۔ اللہ فرماتا ہے اب یہ نہیں سمجھیں گے، میں نے مہریں لگا دی ہیں، اب یہ نہیں سمجھیں گے۔ منافق دی 3 نشانیاں، وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، دوسرا وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے۔ منافق دی کافی نشانیاں نبی پاک نے دسی، وہ صحابی دے بچے جیون تو دی قبر چما، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، وہ امانت خیانت بھی کرتا ہے تے جھوٹ بھی بولتا ہے۔ یہ 3 علامتاں منافق دی حضور نے دسی، ایک تو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا، ایک امانت خیانت کرتا، ایک بندے نہ جھوٹ بولتا۔ وہ کھڑا ہو گیا مسجد میں، ہو سکا یار سن تو ہنوں پتہ لگ جاندہ کتے کتے بیٹھے، نبی فرمایا میں نے پتا ہوندہ کتے بیٹھے، اے نماز دے بچ کھلوتے ہوں تو میں نے پتا ہوندہ، میرا منہ ادھر نہ ہوندہ ہے، اے مگر ہوندے نے، انہاں دیاں حرکتاں تے بھی نبوت دی نظر ہے، انہاں دیاں حرکات و سکنات تے بھی شکریہ کرنا نبوت دی نظر ہوتی ہے۔ وہ صحابی بہت میں تے لب دے نہیں، قبر لب جاتے قبر چون، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تسی تے نبی ہو، تو ہم تو وہی ہو جاتی ہے نا، تو ہم تے اللہ دس دیندہ نا، تو ہم تے اللہ دس دیندہ پہ وہ منافق ہے۔ سانو کیوں پتہ لگے پہ وہ منافق نے، سانو دال ڈالن گے، جھوٹ بولن گے، وعدہ خلافی کرن گے، کی کرن گے، انہاں دی کوئی ایک پہچان سانو در چھڑنا، پہ تھرمامیٹر لاندیاں ساری پتہ لگ جائے کہ آ منافق ہے، ٹیسٹ لیندیاں ساری پتہ لگ جائے کہ اے منافق ہے۔ صحابی فرماتے ہیں جی میں پوچھتا سمجھا کہ دروازے تے علی نظر آ، سبحان، دروازے تے مولا علی نظر آئے تو حضور نے فرمایا یا علی کہہ دو، میں کہہ رہا ہوں بتا دو۔ تو حدیث دا نمبر 240 صحیح مسلم شریف ہے، علامہ وحید الزمان اہل حدیث دی تشریح ہے، وہ فرماتے تو حضرت علی نے نبی کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھے اس رب کی قسم، مجھے اس رب کی قسم، پہلے اشارہ کی تھا توحید، مجھے اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر، گندم کے دانے کو پھاڑ کر قوم پر کو ظاہر کیا، کیسی توجہ دعائی، مجھے اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اس میں سے قوم پر کو ظاہر کیا، مجھے اس مصطفیٰ جیسے مخبر صادق نے خبر دی ہے۔ صحابہ دی توجہ ہو گئی، اچھا انہاں تو انہوں دسے ہیں کی فرمایا نے، فرماتے ہیں مجھے مصطفیٰ نے کہا ہے لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کوئی بندہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، کوئی میرا بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق۔ کمال ہے یار، کمال ہے، سار اٹھاؤ نا، یہ دا مطلب ہے منافق دی نشانی ہے کہ وہ دے اندر محبت علی نہیں، بغض علی، جدے اندر بغض علی ہے وہ منافق ہے۔ جلدی بولو جی، جدے اندر بغض علی ہے، اے رکھو جدے اندر محبت علی ہے وہ مومن ہے، جدے اندر بغض علی ہے آج تو خیر ہوئے وہ منافق ہے، جدے اندر بغض علی پھر وہ منافق ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یفقہون،
لا یفقہون، یہ نہیں سمجھیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے. یہ جدوں بغض علی والے دے متعلق اللہ آکھیا ہے نہیں سمجھے گا، تینوں مناظرے کرن دی کیڑی لوڑ؟ تہاڈی کیا بات ہے؟ بلے ہو مسلمانوں، بلے ہو مومنو، تسی انہاں نوں سمجھاندے پھردے ہو جنہاں دے وچ بغض علی ہے. بغض علی دے متعلق تے قرآن آکھیا کہ یہ وہ یار اللہ پہلا لا یؤمن، اللہ جتھے لا آکھیا تو اتھے پھر نہیں ہے نا، لا الہ نہیں نا کوئی، اللہ کہنا نہیں کوئی اللہ سوا میرے، وہی اللہ بیان دا لا یفقہون نہیں سمجھے. وہی تو اللہ بیان دا بھی نفس جس بنایا ہے وہ بندہ وہ بیان دا نہیں سمجھے. تو میں بحث کرنا پہ میں سمجھا کے چھڑنا. بہت بڑی خیر ہوئی تو میں ٹینشن مکان لگا. زندگی بھر جتنا بحث کرنی ہے اسلام دی، دین دی، ولایت علی دی، شہادت رسالت دی، امامت دی، جتنا بحث کرنی ہے پہلا نا انہوں چیک کر لو تو خدا دا نا. صحابہ کرام دے متعلق میں ان اکھاں نال پڑھیا قرآن میرے سامنے. صحابہ فرماندے ہیں، میرے کو کتاب موجود ہے تحرکات دی، وہ فرماندے ہیں ہم دور رسالت میں بغض علی کی وجہ سے منافقوں کو پہچان لیتے ہیں. جیدے سانو حضرت علی کا بغض نظر ہوتا سی انہوں اسی پہچان نہیں دے سکے اے منافق ہے. مہربانی شکریہ. اوے صحابہ نال محبت کرنا والے ہو، جدو صحابہ کول او تھرمامیٹر تے ساڈے کول کیوں؟ صحابہ کول پیمانہ ہے. ایک باری سارے محبان صحابہ صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. دیکھ لو میں آکھا سارے محبان صحابہ صلوات پڑھو تو شیعہ سارے پڑھی. ہن میرا دل کردا ہے کوئی دیوبندی عالم دین نہیں اپنی مسجد جا کے سارے علی نال محبت کرنے والے صلوات پڑھو. میرا خیر انہوں نے پڑھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. صحابہ کو پیمانہ ہے سی نا بغض علی تو منافق پڑھن. کنڈی ویکھی جی کنڈی، اور یہ سٹ کے بندے بہر ہندے نے، بہر ہندے نے. وہ جدوں وچ بلبلے بجدے نے سلو سمجھ آؤندی ہے بھی مچھی پھڑدی ہے. وہ پھر کاریگر جڑے نے وہ ادوں کھچ مارتے ہیں جدوں اس پوری پھڑ لئی ہوئے. میں تمہوں وہ کنڈی دسن لگا جس نام منافق باہر آ. سبحان پھڑے پھڑ کتے گا، پھڑ کتے گا جی، پھڑ کتے گا. اے آنج لیکن ذرا نا بلبلے نکل لیندے ہیں. آرام سوڑیا نہیں پیرنا والا کنڈی خالی آیا. آرام نہ صاحب جدوں تھلے ڈبکی مارے گی تھلے کھچے گی دو ترے باری ادوں کھچنا ہے. ہوں تو صاحب لانا ہے. صحابہ کرام تو پھڑ لیں سن منافقاں بغض علی دی وجہ یہ مطلب ہے جدے اندر بغض علی ہے، اندر بغض علی. میں تمہیں مثال ایسا علاقے دی طارق جمیل صاحب، طارق جمیل صاحب تھوڑے علاقے اے تلو بچلا میں تلو طارق جمیل صاحب. طارق جمیل صاحب دیوبندی نے، دیوبندی نے زنجیر مار دے یار شیعہ کے دور دیوبندی نے. مینوں پتا تے تہانوں کوئی پتا. دیوبندی عالم دین نے تبلیغی جماعت نال انہاں دا تعلق. حضرت ابو بکر دی کوئی گستاخی انہاں زندگی چ کیتی ہوے تو بندہ ثابت کرے. حضرت عمر دی گستاخی انہاں کیتی ہوے تو بندہ ثابت کرے. حضرت عثمان دی کوئی گستاخی کیتی ہوے انہاں تے ثابت کرے. ساڈے تے الزام ہے گستاخ نے. طارق جمیل صاحب تے گستاخ نہیں، ٹھیک ہے نا. ساڈے تے بندے نوں الزام دیندے نے کہ بھاویں نماز بھی پڑھن روزہ بھی 10 منٹ وڈا رکھنا اے کافر ہے. کیوں؟ انہاں دے اندر بغض صحابہ ہے. یار تینوں شک ہے طارق جمیل صاحب دے اندر کو حضرت ابو بکر دا بغض ہے تہاڈی نہیں، حضرت عمر دا بغض نہیں، حضرت عثمان دا بغض، ام المومنین حضرت عائشہ دا کو بغض، حضرت حفصہ دا کو بغض، حضرت طلحہ اور زبیر دا کو بغض نہیں. کمال دے اہل سنت نے اور دیوبندی اہل سنت نے انہاں صرف آکھیا ہے علی مولا ہے. جڑا تو او دے خلاف ہویا نا تینوں کنڈی پی گئی. پڑھ لینا پڑھ لینا. جن بندے طارق جمیل صاحب کے خلاف صرف اس آخیا ہے کہ علی مولا ہے. صرف علی صرف انہیں آخیا علی مولا، انہیں آخیا علی مولا ہے.
وہ آندے نے جدوں دا میں پڑھیا نا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، میں حضرت علی نہیں آندا، میں مولا علی آندا۔ انہاں دے بندے خلاف ہو گئے نا، میں تے سمجھدا سا تو علی تو پڑھیا جائے گا، تو تے طارق جمیل تو پڑھ کرتا ہے۔ سبحان، ایڈا آسان کام ہو گیا ہے۔ مولا تو جزا دے، یہ مطلب ہے جو پتہ لگ گیا وہ کنڈی پا کے پہ دے اندر بغض علی، انہوں جڑا شیعہ آخر میں تینوں آج سمجھا کے جانا ہے، وہ تو اللہ نے ضد کر لئیے۔ جدو اللہ پہنا لا یفقہون انہوں نے سمجھ نہیں ہونی، بے وقوف ہے وہ بندہ جڑا نبی نے انہوں آکھے پاج جاؤ پاج لگاؤ لگاؤ، اللہ دیا بندہ جنہوں ٹرانا ہی پہنا ان کی آنکھاں سے چیک کر، جڑا بندہ نور لے انہوں آکھے پجا لگا، جڑا بندہ انہیں انہوں آکھے دیکھ کے ٹور، اور بندے انہوں بے وقوفہ کیویں ویکھو تو نبی نے تے جڑا لتاں کوئی نہ ہوتا بندہ کہ پاج جاؤ پاج، وہ بھی بے وقوف ہے نا، بے وقوف ہے۔ تے جدے بچار دا ہاتھ خراب ہے انہوں بندہ کہ لکھ او جنہوں لکھانا ہی پہلا ہاتھ چیک کر، ہاتھ عیب تے نہیں، جنہوں وکھانا ہی پہلے نظر چیک کر کے تے نظر خراب تے نہیں، جنہوں پجانا ہی پہلا لتاں چیک کر کے تے لولا لنگڑا تے نہیں، جنہوں دین سمجھانا ہی پہلا چیک کر ہوتے اندر بغض علی تے نہیں۔ تواڈی خیر ہے، یہ دا مطلب ہے جدے اندر بغض علی نو دین دی سمجھ نہیں آ سکتی۔ 104 نمبر آج پڑھنے گا یہودیاں دے مطلب صحابہ کی آتے سن جدو سمجھ نہیں سی ہوندی، رائنا یاد ہے، رائنا یا رسول اللہ ذرا رعایت کیجئے ہمیں سمجھے، ایتھوں ہی گالی ادھر ہوئی سی نا، آدھا ٹائم گزر گیا، یا رسول اللہ ہمیں سمجھا، ہم سے رعایت کیجئے، رائنا وہ جڑے یہودی سن گستاخ رسول، وہ رائنا نو بگاڑ دیندے سن تے آندے سن رائنا، ہن انہیں روڑے چ کیا پتہ لگے کہ رائنا کیڑا آندا ہے تے رائنا کیڑا، بھائی تھوڑی جی باریکی تھلے 2 نقطے نہ پاؤ تے رائنا، پڑھے لکھے ذہن چ لکھ لو، رے الف را این نون تے الف، رائنا تھلے نقطے نہ ہوں تے رائنا، تھلے 2 نقطے پالو بندہ رائنا، وہ جدو صحابان دے سن رائنا، یہ یہودی کم وقت بچوں دے سن رائنا، او دا معنی یہ نہیں سی بندہ جو صحابان دے سن، صحابہ دے سن رعایت فرمائیے، تے رائنا دا مطلب بندہ سی چرواہا، پیڑا چارنا، اونٹ چارنا، یہ گستاخی باریکی نال کردے سن، صحابہ نو پتہ نہیں سی لگدا، اللہ تے علیمم بذات صدور ہے، صدقے جاما وہ دان آندے سن، ایک اور لفظ آندے سن، وہ بھی پڑھ دینا، وہ بھی میں معذرت اللہ پاک میں معافی دے دے، میں کدی نہ دہراندا اگر بچے اللہ سمجھانا آندے سن الراؤنا، رائنا تے صحابہ آندے سن، وہ کیا تھا عربی زبان الراؤنا انہوں آندے نے جدے چ عقل تھوڑی، جدے چ عقل تھوڑی، قرآن میرے سامنے نبی دی عقل دے متعلق لوز گل جدوں کیتی ہے نا کسے یہودی نے کی، یہودی ذہن سی اے عقل سے کاٹے، نعوذ باللہ، شکریہ مہربانی، خیر وٹوٹی رونا کرتے سن، رائنا سورہ مبارکہ بقرہ 104 نمبر آئے، اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا ہی نہ کہا کرو۔ میں آیتوں پڑھ لئیے جنہی کئیاں سنی آج میں کی کروں، لا تقولوا رائنا، تم منہ سے رائنا نہ کہا کرو، صحابہ نے اللہ کہہ رہے ایمان والوں وہ لفظ ہی چھوڑ دو جس کو بدلا کر نبی کی توہین ہوتی ہے، سبحان اللہ، وہ لفظ چھوڑ دو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا کہو، جی اللہ حکم کرو، فرمایا اگر سمجھ نہ آئے وَقُولُ انظُرْنَا، تو تم کہا کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، انظرنا کہا کرو، رائنا نہ کہا کرو۔ میرا خیال ہے اس اتنی توجہ تو بعد میں نتیجہ دے دیا پہلا،
وہ یار جس لفظ کے وہ ہیر پھیر کر کے جڑے لفظ نو ہیرا پھیری وچ لے آ کے محمد دی توہین ہوندی ہوے اللہ نو وہ لفظ اچھا نہیں لگتا بندہ اچھا کیسے لگتا؟ اللہ نے صحابہ اکرام دیا زبانہ تو لفظ ہی ہٹا دیتا، فرمایا راہ الہ نہ کہا کرو۔ یہ دا مطلب ہے آج دی تقریر جو ایک گل ثابت ہو گئی کہ توہین رسول یہودی کر دے سن، جلدی بولو، توہین رسول یہودی کر دے سن۔ اس ویلے جڑا ساڈے خلاف روڑا پایا نا مولویاں کچھ مولویاں نو روٹی شوٹی کھان تو علاوہ صرف ایک ہی کام ہے، شیعہ نو کافر ثابت کرنا، بس روٹی کے میں کھاندے وہ آندے نے یہودیاں مذہب بنایا، مذہب شیعہ۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی سی، آ گیا تو یاد پڑھیا لکھا، عبداللہ ابن سبا یہودی نے مذہب بنایا جڑا شیعہ ایس ویلے مذہب۔ چلو انج کر لو، اسی غصہ تے کرتے ہی نہیں، اسی تے گل کرنے ہیں۔ ساڈے والا مذہب اگر یہودی نے بنایا ہے، جڑے باقی جن اس ویلے فرقے نے وہ تو یہودیاں نے نہ بنایا۔ کیا بات ہے بھائی، بہت شکریہ نوجوان۔ وہ یار ساڈے والا جو یہودیاں بنایا ہے، ویسے تو مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو شیعان علی ہیں نا دراصل یہ حامیان علی ہیں۔ ہائے ہائے، یہ جو شیعان علی ہیں یہ حامیان علی ہیں، یہ علی کی حمایت کی وجہ سے شیعہ ہیں، علی کی حمایت کی وجہ سے شیعہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پہلے یہ ایک دو ہوا کرتے تھے گاؤں میں شہروں میں، یہ نظریاتی جماعت نہیں تھی۔ جب جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، جنگ جمل ہوئی تو ان کے نظریات قائم ہو گئے، صدقہ جاواں ان کے نظریات قائم ہو گئے، کیونکہ یہ علی کی حمایت کرتے تھے۔ مد مقابل کوئی بھی آ جائے، یہ سن دے مد مقابل کوئی بھی آ جائے یہ حمایت علی کی کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں یہ بکھرے ہوئے لوگوں کو شہادت حسین نے اکٹھا کر دیا۔ یہ دا مطلب ہے ساڈی جڑ وچ یا حسین ہے یا علی ابن ابی طالب، یا مظلومیت حسین ہے یا ولایت علی۔ شکریہ قبلہ، یا ولایت علی ہے یا مظلومیت حسین ہے، لیکن لوگ آ کے عبداللہ ابن سبا نے بنایا۔ چلو انج کرو، میں آج ایک فیصلہ تواڈے چ دے کے جا رہا، جڑا بندہ باہروں آ کے اتنے تواڈے علاقے چ مکان لے لے کرائے تے آکھے میں ذمہ دار ہوں، جٹھوڑ سیال چیمے چٹھے پٹھی، تواڈے علاقے کیڑی قوم جٹاں دی زیادہ، ذمہ داراں دی کیڑی قوم زیادہ؟ کھر یعنی جڑے ذمہ دار ہیں جنہاں دی زمین ہے۔ اگر کوئی بندہ آ کے اتنے آکھے میں ذمہ دار ہوں، ہاں جی قوم دسی نے، چلو جیڑی بھی قوم جڑا ذمہ دار ہے، لال لکیر تو باہر جدی زمین ہے، لال لکیر تو باہر جدی زمین ہے، زری زمین ہے، وہ دے وچوں جو بھی کرے۔ ایتھے کوئی بندہ کرائے تے آ کے مکان لوے تے وہ آکھے میں کھرلاں، وہ آکھے میں جٹ ہاں، وہ آکھے میں ذمہ دار ہاں، یا تہاں قوم کیڑی آکھے؟ بیروان، بیروان، میں بیروان۔ وہ پھر جڑے بیروان نے نا وہ دو چار پناہ ہو کے بہ کے اندر یہ دیاں حرکتاں تے جٹاں والیاں نہیں۔ یہ جڑا کرائے تے مکان لے کے آندا کہ میں ذمہ دار ہاں تے میں جٹ ہاں تے میرے وہ آندے یہ حرکتاں جٹاں والیاں نہیں۔ وہ کول پھر ایک بندہ وچوں بہ جاندا آ کے تہاڈی قوم دا، تہاڈی قوم دا، تہاڈی قوم دا، وہ آ کے آندا یار تہاڈی زمین شمیر کوئی نہیں۔ وہ آندا زمیناں ساڈیاں بہت سن، ابا جی ویچ گئے، تہاڈی خیر ہی ہو، ابا جی ویچ گئے۔ وہ پھر ذمہ داراں نوں تھوڑا جی ہوندی گل، وہ آندے یار کوئی گل نہیں، کتھے ویچی سکے، کنے لئی سی تہاڈے ابے زمین کتے کے ویچی ہے؟ آخر ہن بھی تو کوئی مالک ودا ہے ہی ہے نا، زمین کہڑی بندہ کھا چھڑدا، زمین تو اوتھے ہی رہندی، اندر تے نہ پائی جاندی۔ وہ رون لگ پیا تہاڈے سامنے، وہ آکھے یار گل ہے جدوں کوئی بندہ گل کردا نا کہ تہاڈے ابے زمین کتے کے ویچی، ساڈا دل گھبرا جاندا، اسی اگلی گل نہیں دسدے۔ تانوں غور نہیں فرمایا؟ سانوں ٹینشن ہی نہیں ہو جاندی کہ ساڈیاں انیاں زمیناں، انہاں نوں ہور شک ود جاندا۔ وہ آندا یار ویچی ہے ساڈی زمین ہے سی، آخری گل یہ ہے وہ آکھے گا یار تہاں ویچی ہے، تینوں کدوں پیا نے زمین ثابت کر۔
ریکارڈ بکھا ریکارڈ تے اجے ہوئے گا ہی نہ کدھر ہوئے تہاڈی خیر ہوئے گا یہ مطلب ہے زمیندار نہ بھی زمین رکھدا ہوئے تے ریکارڈ دس دیندا کہ زمیندار ہے سی پہلے پیو کول دادے کول پردادے کول کتھے زمین سی جہاں تہاڈے کول آ کے سید آکھے میں سید ہاں سید بھی آندے نے یار جویں دے کام نے لگدا ہے سید ہے نہیں انہوں پھر سید بہ کے آندے نے جے سید ہوتے شجرہ بکھاؤ شجرہ بھی تے ریکارڈ ہی ہوندا نا کیا بات ہے جناب ریکارڈ یہ مطلب ہے زمیندار بھی پھڑے جاندے نے تے ریکارڈ تو تے جے سیدہ دی نشاندہی ہوندی اور یارا ریکارڈ تو میرا ایک دوست سی اہل سنت تو شیعہ ہویا سی تے چودھری عبدل گڑھی ان دا نام سی ساڈے علاقے سیالکوٹ دی سی انہاں دے پنڈ پیر ایک آ گیا سید تے انہاں روٹی پکا لئی ایسی تے کسے دا پیر انہاں آکھیا میں سیدہ دے منن والا تے میں تھوڑی روٹی پکانی روٹی پکا لی تو انہوں سرانے بہا لیا تے آپ اس پاسے بہ گیا جدھر دوڑا ہوندیاں آندا ادھر پو شاہ جی ادھر پو شاہ جی ادھر بہ گئے تے فرمان لگے وہ بھی شاہ جی کیڑے سید ہو اس آکھیا سی فاروقی سید ہاں اس آکھیا ادھر آئی مطلب ہے بھئی سید ہوندا نقوی سید ہوندا رضوی سید ہوندا شرازی یعنی سید امام علی نقی دی اولاد محمد تقی دی اولاد امام رضا دی اولاد اگر اولاد علی ہوئے گا تو سید ہوئے گا اصل میں کہ ریکارڈ تو پتہ لگتا ہے اس ویلے نہ تے عبداللہ ابن سبا یہودی کدھر موجود ہے تے نہ کدھر مولا علی سامنے پہ نظر آندے نے اسی آنے اسی علی دی وجہ تو بنے ہیں تے تو آنے پہ تسی یہودیاں دی وجہ تو بنے ہو چل انج کر یار کدا مذہب یہودی بنایا ہے تے کدا مذہب مولا علی بنایا ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے اپنا ریکارڈ میں لے ہونا تے اپنا ریکارڈ تو لے بہت شکریہ مولا بہت مہربان میرے عزیزوں ریکارڈ وہ ریکارڈ کی ہے ریکارڈ اور کتابیں کتاباں نے تہاڈیاں بھی حدیث دیاں کتاباں نے ساڈیاں بھی حدیث دیاں کتاباں نے تہاڈے وچ بھی قرآن دی تشریح ہے ساڈے وچ بھی قرآن دی تشریح ہے تے پھر میں پہلی گل کرن لگا گلاں بڑیاں جیاں تے نشانی ایک ہی کرنا ادھے نال مجلس تمام ہو جائے گی ایک آیت پڑھنا بڑی مشہور الم نشرح لک صدرک ترجمہ سنو کیا نہ کھول دیا ہم نے تیرا سینہ تیرے لیے کیا ہم نے حبیب تیرا سینہ تیرے لیے کھول نہیں دیا ہوں میں اپنا ریکارڈ پڑھن لگا جڑا ساڈا ریکارڈ کیا نا ساڈا ریکارڈ یہ جڑا پٹواری ہوندا ہے وہ کول ایک کپڑا ہوندا ہے رولا پی جانا بننا کتنے وے پیا کتنے وے وہ آندا ہونا میں وہ جدو چادر کھولتا نا وہ اتنے سارا بنیا ہوتا نقشہ وہ ریکارڈ ہوتا تمہیں میں دسنا مینو ایک چودھری آتا سی جنہ میں پٹواری کو ڈرتا میں اسرائیل کو نہیں ڈرتا کیوں ہو سکیا اور لکیر رات کو اج نو کر چڑیا سی تو گئے وہ لکیر تھی سارا ریکارڈ ہوتا بہت شکریہ کرنا یہ ریکارڈ ہے ہوں ریکارڈ میں اپنا پڑھن لگا میں لکیر ادھر ادھر نہیں کرن دینا میں اپنا ریکارڈ پڑھن لگا ساڈا ریکارڈ آتا ہے شیعہ مذہب دا ریکارڈ ہمیں پتہ لگ جاتا یہودی دا کیڑا مذہب ہے تے علی دا کیڑا مذہب ہے تے مصطفیٰ دا کیڑا مذہب دیتا کیڑا مذہب ساڈا ریکارڈ آتا ہے کہ کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا اس کی تشریح یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا رب شرح لی صدری اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے میرا فرعون سے مقابلہ ہے جادوگروں سے مقابلہ ہے وہ پھونکتے ہیں علم پڑھ پڑھ کر اتنا میرا علم وسیع کر دے اللہ فرمایا فکر نہ کر کوئی ضرورت نہیں تینوں کسی نو آکھن دی ہم نے تیرا سینہ کھول دیا ساڈی تشریح آندی ہے ساڈا ریکارڈ آندا ہے کہ جس طرح موسیٰ کے علم کو اللہ نے سینے میں وسیع کر دیا مصطفیٰ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ کر موسیٰ نے کہا تھا رب شرح لی صدری اے اللہ میرے سینے کے علم کو کشادہ کر میرا سینہ کھول دے اللہ فرماندہ علم نشرح لک صدرک میرے حبیب تیرے کہنے کے کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا اے سینہ کیوں کھولتا جی میں دس اے نشر دے لفظ تو سمجھو جب ریڈیو پاکستان نواں نواں آیا سی وہ پہلی خبر ہے کہ حضرات یہ ریڈیو پاکستان ہے اب آپ کے سامنے خبریں نشر کی جائے یہ دا مطلب ہے ریڈیو نو چھری پھیر کے خبریں کٹیاں تھا نشر کا ترجمہ آپریشن تیرا ریکارڈ ہے میرا ریکارڈ نہیں کیا بات پہلے ریڈیو
پاکستان کے پاس خبریں محفوظ تھیں، اب کھول کھول کے بیان کر دی جائیں گی۔ الم نشرح لک صدرک، حبیب ہم نے تیرے سینے کے علم کو اتنا کشادہ کر دیا کہ اب کائنات کا کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو تجھے پڑھانے کے لیے آ جائے۔ ہم نے تجھے سارا علم دے کے بھیجا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، نبی کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے محمد کے سینے کا علم کہ اس کی زبان چوسنے والا بولے تو نہج البلاغہ بنتی۔ یہ ساڈا ریکارڈ ہے کہ جدی جیب چوسن والے نے پوری زندگی کسی کو مسئلہ نہیں پوچھا، اس استاد کا نام مصطفیٰ ہے۔ ہن اپنا ریکارڈ سنو، پڑھا۔ فرماتے نے فرشتوں نے حضور کا سینہ چاک کیا، دل میں سے سیاہی نکال لی۔ نبی کے دل کے اندر کوئی سیاہی تھی، اس کو فرشتوں نے دھو کر نکال دیا اور دوبارہ سینے کو سی دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ کس نے کھولے ہے؟ فرشتے آپریشن کیتا ہے، بچوں دل کڈیا ہے، دل دے اندر کوئی سیاہی نبی دے دل دے اندر سیاہی دا ہونا یہ تیرا ریکارڈ ہے تے کافر اسی ہیں۔ میری آنکھاں شکا پا کے سنو جی، تھوڑی خیر ہوئے، مہربانی بھائی پڑھے لکھے بندے تو شریف فرما، بہت شکریہ قبلہ، نہایت مہربانی، میں راضی ہوں مولا تھوڑی زندگی دراز کر۔ وہ سیاہی کٹی ایک فرشتے آ گئے، یہ مطلب سیاہی تے پھر اس لیے ہوندی نا دل نعوذ باللہ کسی دے دل کو پیڑی گل آوے انہی سیاہی آوے، وہ پیڑی گل آنا شیطان دا وسوسہ آنا وہی ہے نا۔ میں حیران ہو گیا، پیغمبر اعظم تے دل چ کالی سیاہی دا داغ کیوں رکھیا تے فرشتے آ کے انہوں دھوتا ہے تے جدو ختمہ تے پیندے ہو ادو اگے سیب رکھ کے تے آندے ہو واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ۔ جبریل نبی کا خادم ہے، حکیم نہیں۔ اور واللہ عاصمہ دا کی مطلب ہے اللہ عاصم ہے، نبی معصوم ہے۔ معصوم اسے کہتے ہیں جو بچا ہوا، عاصم اسے کہتے ہیں جو بچا کے رکھے۔ اوتھے بندہ کھلار تو انہوں آگ پستاول والا بندہ اندر نہ آوے۔ 49 منٹ ہوئے سن تو میں کسی میں 1 گھنٹے بعد چھڑ دیا گا، آندے صاحب وسیم صاحب اندر بیٹھ گئے تے پھر گھنٹے تو بعد آ جان گے اعلان کرن دے وچ۔ میں جنہ پڑھنا پیا وہ دے مطابق میرے کول اس ویلے 11 منٹ باقی نے، ہن 10 منٹ رہ گئے، ٹھیک ہے۔ مینوں آندے سن پہ جدوں وسیم صاحب آندے نے نال بڑے بندے آندے نے، ادھر ویکھو تے پھر تسی وہ آؤ گے بہن گے تے تسی پڑھیا۔ بھائی جان تسلی سے بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، ذاکر سردار وسیم عباس کو آنے دیں۔ باقی تمام صاحبان جو ساتھ آ رہے ہیں وہ رش نہ بنائیں، مہربانی کریں بیٹھ جائیں۔ مہربانی فرمائیں، بانیان خود ان کو لے آئیں گے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، مہربانی فرمائیں۔ بواز بلند صلوات۔ پہلے بھی میں نے گزارش کی کہ مہربانی فرمائیں بیٹھ جائیں۔ بواز بلند صلوات۔ ہر بندہ آ کے بیٹھ جاؤ، ہر بندہ ایک بار آ کے بیٹھ جاؤ۔ پورا مجمع ایک بار آ کے بیٹھ جاؤ تاکہ بندے بیٹھ جاؤ۔
وہ آدھے میں تو بہ گیا یہ نہیں بہن میں ہوں اگلی مثال چھڈ کے یہی مثال دین لگا تو اتنے مکان لگا میرے کو اس ویلے 8 منٹ باقی 8 منٹوں میں مکا دینا یہ آپریشن والی گل میرے مذہب کا حصہ نہیں یہ لوگوں کے مذہب کا حصہ ساڈے نزدیک توہین رسول ساڈے نزدیک نبی دا آپریشن کرنا توہین رسول ہے ساڈے نزدیک فرشتیاں دا آپریشن کر کے وچوں کوئی کالا داغ کڈنا کڈی وہ شے جاندی ہے جڑی ناقص ہوئے محمد اس ذات نو اندر جہدے چ عیب ہی کوئی نہیں توجہ ہے جناب میں پھر اس کرنا چھٹن لگا مکان لگا توجہ فرماؤ انہاں منٹاں دے وچ میری گل ہوئی سی انہاں نال رستے وچ میری گل ہو گئی سی یا علی لو جناب میں عرض کر رہا بھئی جڑا اوے گل سن لو میری کی جی آپریشن والی گل فرشتہ دا بچوں کوئی سیاہی دا داغ کڈنا سیاہی نبی دے دل وچ ساڈے نزدیک آ ہی نہیں سکتی ساڈے نزدیک نبی دے دل چ کوئی سیاہی آ ہی نہیں سکتی کیوں اس نبی دے اہل بیت دے متعلق میرا ریکارڈ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو ہر رجس سے پاک رکھے دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے یہ ارادہ کنے کیتا ہے کہ میں رجس نو تواڈے کولوں دور رکھنا تواڈی خیر ہوئے اللہ نے اللہ کھڑا اچھا ہوگا نہ پر تو مضبوط اے بچہ اینو دیو گیند اینو آکو سوٹ یہ سوٹے گا اپنی طاقت نہ بیٹھ اوتھے ڈگ پے میرا خیال ہے کہ میں ادھر دور سٹاں گا پاویں ادھا فٹ دور سٹاں یا 1 فٹ دور سٹاں ایتھے کوئی بندہ پہلوان بیٹھا ہے وہ دے کول سٹاؤ گے تے او 4 فٹ اگے سٹے گا تے جنہیں وہ نیزہ سٹیا سی ندیم نام دا جو بچہ نوجوان تانوں پتہ اس نیزہ سٹیا وہ سب تو اگے سٹیا ہوں یہ بھی کھلوتا ہے میں بھی کھلوتا ہوں جنہیں اگے سٹیا وہ بھی کھلوتا ہے انہوں بندہ وہی گیند دے رہے جہاں نیزہ نہیں سی لبدا وہ جو گیند سٹے تو کتنے سٹے گا یہ مطلب ہے جنی کسی طاقت ہوئے گی انہیں زور نال وہ سٹے گا کیونکہ انہیں اپنے قوت ارادی نال پورا زور لانا ہے یہ جنی کسی طاقت ہے کچھ ہے انہیں دور سٹ سکتا ہے اللہ کا ارادہ ہے کہ میں پلیدی نو تواڈے کولوں دور رکھاں ہوں تو دس بھی اللہ کی طاقت کنی ہے انہیں کنی دور انہاں کولوں پلیدی رکھی ہے کنی دور اللہ انہاں کولوں رجس دور سٹدا ہے تے تو نبی دے دل دے وچ لے انہاں جنت تے تو ہی جانا نا زد تیری ساڈے نال نہیں زد تیری اللہ نال واہ کعبہ اوے زد تیری اللہ نال اللہ فرماتا ہے آن کو مو رجسا میں رجس نو تواڈے کولوں دور رکھنا وچ لفظ محمد نہیں آیت چہلے بیت یار انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وہ جس کی اہل بیت کے نزدیک رجس نہیں آتا اس کے دل کے اندر سے آئے گا آ سکتی نہیں آ سکتی نہیں آ سکتی مینو بانیان نے آخیا کہ وسیم صاحب کو اسی اندر بٹھاواں گے تو سب پڑھتے رہنا کیونکہ جدو آتے ہیں نال کو بندے عزیز آتے ہیں سن واسطے تو جدو چھڈنا ہے اعلان کردیا کردیا اندر اٹھ کے اتنے آ جاؤ انج ہویا نہیں نہ یا تو یہ کسی کو رکے نہیں یا انہیں روکیا نہیں ہے بھائی میں ساری عرض کر رہا ہوں یہ میں نہیں مانتا بھئی یہ تک نہ لانا لے کے وہ آپ ہی آئے کسے لیاندہ تے آئے کسے لیاندہ ہے تے آئے ہون میں ملنا باہر جا کے انہوں نے جی وہ لب گیا میں جنہ آکھیا سی میں آکھیا وسیم صاحب فرمایا میں کوئی گل نہ کروں نہ آکھیا
ایسی گل کوئی نہیں، ہن لطف زیادہ ہو گیا کیونکہ میری مثال ضرور کوئی گل ہوندی ہے، میں گل نہیں کرتا، یہ بھی ایک راز بڑا خوبصورت جہاں انہاں فرمایا نا، انہاں آکھیا تے میں آیا، ہن سواد اگے نہ ود گیا، ہن ویکھو کی بن انہوں میں جا کے پوچھنا ضرور ہے، تسی تے آندے سن کھڑو لو جی سن وہ گل سیدھی ہو گئی، فرماندے نے انہاں بڑا آکھیا ہے میں نہیں رکیا، یہ مطلب ہے وسیم صاحب انہاں دے آکھے نہیں کوئی گل نہیں، بندہ روکے تے ہو سکتا ہے بندہ نہ روکے، جدو اللہ روکے شکریہ مہربانی بہت شکریہ، میرا گل سیدھی ہو گئی ہے، یہ مطلب ہے تو تک آئے نے کہ بندے دے روکے نہیں روکے، مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دساں، یہ مطلب ہے اللہ رجس نو روکدا رہا تاکہ نہ رجس آندا رہا۔ سبحان اللہ، مولا تانوں جزائے خیر دے دے۔ یاد رکھنا انہوں نے لحاظ نہ لے کے آئے نے، انہوں نے لحاظ کیتا ہے، وہ وسیم صاحب کا پانی لحاظ کر سکتا ہے لیکن اللہ محمد کے متعلق کسی کا لحاظ نہیں۔ بہت شکریہ، یہ مطلب گل واضح ہو گئی کہ کسی وجہ تو ہی آئے اوتھے پستول بندہ کھڑا پستول اندر نہ ہوئے، ایتھوں پستول پھڑ کے ترے بندے اینوں پھڑ دے، چار ادھر بھج دے، اونوں جا کے چھپی جاندے، تو کتے سا تو کتے سا اور تو کتے سا اور تو کتے سا، وہ آندا مینوں کی آندے، وہ آندے تو آکھیا سی اندر نہیں جاندا، تیری ذمہ داری سی، تیری ذمہ داری سی، تیری ذمہ داری سی، مولا تانوں جزا دے دے۔ اوے اللہ کہہ رہا ہے میرا ارادہ ہے کہ رجس ان کے قریب نہ آئے، اور اگر پھر بھی ان کے دل کے اندر کوئی سیاہی آ جائے، یہ توہین نبوت نہیں، توہین توحید ہے۔ وہ رجب بٹ تے آندے نے توہین اس کی تھی، اس کعبے جا کے آکھا میں نہیں، ٹھیک ہے وہ دا ارادہ سننا دی توضیح سن، ساڈا کو بندہ بچارا توضیح بھی دے قسم بھی چکے تنیا نا توہین رسول ہوئی، آپ تسی توہین خدا کر گیا تو انہوں پوچھا نہ رہا توہین خدا ہے کہ اندر کوئی شاید آ جانا۔ میرے کو 1 منٹ باقی ہے تو ایک ہی آیت رہندی ہے وہ میں پڑھ دوں، اللہ موسیٰ کی امت کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی، فبرہ اللہ مما قالوا، جو وہ کہتے تھے ایسا موسیٰ نہیں تھا، وکان عند اللہ وجیہا، وہ تو بڑا آبرو والا تھا، وہ تو بڑا عزت والا تھا، قوم نے جڑی بکواس کی تھی تسی نہ کرے۔ ان پنجابی چ وسیم صاحب آندے نے او دے تے نہ جائیاں فلانے بندے تے نہ جائیاں، کئی تے بھیناں کولوں معافی ہے، اے اپنے سکے پتر نوں آکھ چھڑدیاں نے خدا دا نہ ہی پیو تے نہ جائیں، پیو تے نہ جائیں، وہ پھر غصہ نہ کیا نا، وہ آندا پیو کیڑا عیب کر بیٹھا ہے، شکر کر کے تے مامے تے نہ ٹر جائے، دا مطلب بھڑے بندے دے متعلق جے متعلق عیب ہوئے لوگ اندر او دے تے نہ پہنچ جائیں، او دے تے نہ جائیں، تواڈے تک گل پہنچ گئی ہے۔ قرآن دی قسم میں پنجابی ترجمہ کرنا، اللہ بیان دا اے محمد دی امت موسیٰ دی امت تے نہ جائے، جویں دے او سن اوویں دے تسی نہ ہویا جی۔ انہاں کی کیتا او سن لو، مینوں اجازت دے دیو، او حضرت موسیٰ نہ دے سر غسل دے اندر تے قوم نہ دی سر دریا تے، او دریا تے کھلو کے بندے کہنے لگے حضرت موسیٰ نو بھی چھاڑا مارو، کچھا پاؤ تو مارو چھاڑ، تانوں کی پاؤں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں تم جیسا نہیں، میں اتنے نہاندا چنگا نہیں لگتا، تسی نہ ہو میں تمہیں کیا نا میں تے اندر نہ، وہ آندے سن، وہ کہنے لگے سن پتہ لگ گیا تو کیوں نہیں نہاندا، انہاں کی انہاں تینوں پھل بیری تیرے جسم تے ساری پھل بیری ہے، برس دے دن، برس دیکھی جنہوں ایک بیماری چٹے داغ پائی، انہاں کہ تینوں بیماری ہے تو وہاں کرتا نہیں لانا۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں کوئی بیماری نہیں، میں اللہ نے بے عیب جسم نال پیدا کیتا ہے، بے عیب جسم میں موجود ہوں، انہاں کہا اللہ کرتا۔ حضرت موسیٰ کہا بے حیا ہو، میں تہاڈیاں گلاں نال جو کرتا لا چھڑیا تہاڈا کی ہے، قمیض لا دیاں تو پھر تسی آکھو تینوں اوتھے آئے پے تے ایتھے آئے پے، تہاڈے آکھے تے میں کپڑے نہیں لاندا، بے حیا دفا ہو۔ وہ پھر قوم رولا پاندی سی اینوں برس ہے، اینوں پھل بہری ہے، اینوں برس ہے، اینوں پھل بہری۔ ایک دن حضرت موسیٰ کلا ہی دریا تے بندہ ہو کو نہیں سی، کہنے لگے اج تے میں کلا ہی تے نہ
وہ سطر اپنا بند کر کے نہ اینی جگہ حضرت موسیٰ پاک کی جس میں اطہر جڑا سی ظاہر سی جی میں کہتے ہیں کچھا پایا ایویں وہ دریا چ وڑ گئے وہ ٹوبی ماری تے کپڑے لا کے رکھے سن پتھر تے اللہ اس پتھر نو آکھیا بھج جا سنے کپڑے وہ نس گیا حضرت موسیٰ باہر آئے تو اوئے میرے کپڑے ہوئے وہ جاندا سی وہ باہر نکل کے پتھر اگے گئے حضرت موسیٰ مگر وہ جو تیز ہو جائے کدی مٹھا ہو جائے تے وہ حضرت موسیٰ نہ ہولی ہولی آبادی چ لیا واڑیا او میرے کپڑے ہو میرے کپڑے ہو وہ پتھر نہ کھلوتا وہ آبادی چ لے کے بڑھ گیا بندے کٹھے ہو گئے او ویکھو جدو سارے جہان نے ویکھ لیا بے عیب ہے اللہ نے پتھر نو آ کے کھلو جا سبحان اللہ آباد رہو جی حضرت موسیٰ نے اپنے کپڑے بدلے تے اللہ نال گلاں روز کرتے سن اللہ نو گل کر کے کہنے لگے یا بہت شکریہ اللہ نو گل کر کے کہنے لگے اللہ پاک اے میرے نال کی کیتے اللہ فرمایا او بے حیا تیرے تے الزام لاندے سن پرستا تے چٹیاں داغاں دا تو حیا والا سے تو کرتا لانا نہیں سی اے دا اے علاج سی جڑا میں کیتا تیرے کپڑے غائب بھی نہیں کیتے تینوں بخائے نہیں تیرے اگے 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 میرے حکم نال پہ ٹرتا سی ہن سارے جہان نے تیرا جسم دیکھ لیا ہن تے منن گے نا تو بے عیب ہے کیا بات ہے یہ دا مطلب اللہ نے حکمت بنائی تے اپنے نبی دے جسم اطہر نو بے عیب منوایا تے اللہ امت محمد نو کہہ رہا ہے رسول کی امت ان جیسے نہ ہو جانا او چھوٹا نبی سی چھوٹے بے ایمان سن تسا بڑے نبی دی گل کیتی تے بڑے بے ایمان ہو جاؤ گے عالم اسلام تے میرا چیلنج ہے تیرا مذہب یہودی بنایا کہ میرا اپریشن تیرے چے اپریشن میرے چ نہیں جیڑا اللہ چھوٹے نبی دے جسم ظاہر تے چٹے داغ برداشت نہیں کرتا اور بدول دے بابے دے دل وچ سیاہ داغ برداشت نہیں کرتا وآخر دعوانا ان الحمدللہ تشریف رکھیں اور جلدی سے اعلان سماعت فرما لیں 18 اپریل کو بروز جمعہ لال والا